کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ ہیں وہ خاتون جن کی ان کی کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہے. یہ تو یہی بتائیں گے اپنے منہ میاں مٹھو کیا بنوں. انہوں نے ویسے 1 گھنٹے کے انٹرویو میں ذکر نہیں کیا, اس لیے میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. چلے پھر میں خود ہی بتا دوں. خود ہی بتا دیں, کوئی بات نہیں. نہیں جی بتائیں. آپ بتانا چاہیں تو ویسے بتا سکتے ہیں. چلیے آپ پہلے بتائیں, ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں اس میں جو پہلا رول ہوتا ہے وہ تو والدہ کا ہوتا ہے بیفور میرج, کیونکہ یہ آج کا سفر تو ہے نہیں. تو اب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, لیکن انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت میرا جو ہے نا. پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی تو پھر میری مسز نے بہت ساتھ دیا. تو دونوں کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور اس چیز کو میں مانتا ہوں. حقیقت میں امی بھی بہت, ان کی مدر بہت, مطلب وہ بڑی اسٹرانگ خاتون تھی بہت. یہ جو اسٹرانگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ ان خاتون کے بیٹے ہیں. تو بعد میں پھر میں بھی مل گئی. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. ان کا جو تائی صاحب کا ایک پرسیپشن ہے, جو ایک امیج ہے باہر, وہ ایک سخت گیر شکل سے بھی وہ لگ رہے ہیں. وہ جو انسان جیسی ٹریننگ کرتا ہے وہ اس طرح لگتا بھی ہے. آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں یا بڑے نرم مزاج کے, کیسے ہیں؟ غصے میں تو آتے ہیں. غصے میں آتے ہیں؟ ہاں غصے میں آ جاتے ہیں. اور 31 سال بعد بھی غصے میں آ جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. 31 سال پہلے یہ تھا کہ غصے میں جب آتے تھے تو شاید میں بھی آ جاتی تھی. اچھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر غصے میں آتے ہیں تو میں پھر خاموش ہو جاتی ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے عرصے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ کوئی غصہ ویسے ہی نہیں ہوتا. آخر اتنے سال گزرے ہیں, خیال ہے, سب کچھ ہے, ہم ماشاءاللہ ایک اچھی ایک الحمدللہ لائف گزار رہے ہیں, تو تھوڑا بہت تو غصہ بنتا ہے. کوئی بات. جب آپ سے ان کی شادی ہوئی, یقیناً اس وقت وہ ایک اسٹرگلنگ فیز میں تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, تو جو مشکلات انہوں نے برداشت کی اس میں آپ بھی برابر کی حصے دار تھیں. آپ نے بھی وہ فیس کی. بالکل. تو اس وقت آپ جو تھیں ان کو حوصلہ افزائی ان کی کرتی تھیں کہ آپ نہ چھوڑیں اس فیلڈ کو, یا آپ کرتے رہیں, اللہ کامیابی دے گا, یا کبھی آپ انہیں مشورہ دیتی تھی کہ ہم کوئی اور جو ہے ساتھ کوئی کام اور کر لیں, کچھ اس طرح کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. میں ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہوں. میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہوں, اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں لے کر آئی ہوں, خود بھی اس فیلڈ میں آئی ہوں. خود بھی آپ بلیک بیلٹ ہیں. میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. تو کبھی لڑائی ہو تو آپ انہیں کہتی ہیں کہ میں بھی بلیک بیلٹ ہوں, ذرا دھیان نہ رہنا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں. کیا ان میں اچھی چیز, ویسے اس وقت وہ ساتھ ہیں, وہ آپ کے ایک اچھائی کیا ہے, اور ان میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ میں ہمیشہ ان کے پیچھے بھی بات کرتی ہوں. میرے بچوں کے بھی کچھ 2-3 دن پہلے کچھ لیڈیز کھڑی تھیں, تو وہ بہت تعریف کر رہی تھیں, کہہ رہی تھی کہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, اور عائشہ آپ کی بڑی اسٹرگل نظر آتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے, بیٹے ہوتے ہیں. تو بہت شریف انسان ہے, اینڈ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو ہیم ماشاء اللہ. تو اور دیکھیں جی 31 سال بعد آپ کو یہ بھی ایک ایوارڈ ہے, یہ بھی ایک ایوارڈ ہے. میرا سارا کام جو ہے نا جی, وہ مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو بچے ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کبھی میرے بچے تھے, تو میرے پاس ٹریننگ کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بالکل ایسی ہے 3rd جنریشن آپ کے پاس کر رہی ہو کسی بھی مطلب آپ کے, تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے. خوبی آپ نے بتا دی, خامی بتائیں آپ. خامی بھی کوئی ایک جو آپ کہیں جو بہتر ہو سکتے, کوئی عادت, کوئی ایسی چیز. ایک سے زیادہ ہیں آپ کی حیثیت سے لگ رہا ہے. بتا دیں کچھ نہیں. آپ لڑیں گے تو نہیں بعد میں؟ تائی صاحب آپ لڑیں گے تو نہیں بعد میں؟ نہیں لڑتے, بتا دیں. بڑا چیز کو نا بہت ڈیلے کر دیتے ہیں, بہت لمبا, کہ اچھا ہاں کرتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس نا. مطلب اب میں ان بیویوں میں سے ہوں جس نے ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. ورنہ اگر کوئی مطلب اور آدمی اس طرح سے کرے تو پھر بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. میں نے ان کے مطابق, ہم باہر جاتے ہیں نا, ہم تھائی لینڈ جائیں, ہم ملیشیا جائیں, ہم جاپان جائیں, ہم دبئی جائیں, کہیں جائیں, یہ اپنے کام پر ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ گھومے پھریں, میں گھومتی پھرتی ہوں. یہی میں نے کہا, اور میں سب کو یہ سمجھاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں کمپلین کرنا چاہیے. ایک مرد نے آپ کو, اور آپ کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں, میں اکیلی تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. تو وہ
کہ ان کی وجہ سے ہی سارا آج جاتی ہوں, گھومتی ہوں, پھرتی ہوں, تو چلو یہ کام کرتے ہیں, میں گھومتی پھرتی ہوں, شاپنگ کرتی ہوں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ایکچولی مجھے نا کام, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو لیسن بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو آپ کا کام ہے نا وہی عبادت ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا, وہ رزق حلال آپ نے نہیں کمایا, تو آپ کے بچوں میں بڑا فرق ہوگا. یہ بھائی میں بات ہر ایک کو بتاتا ہوں. نہیں, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کام عبادت ہے. نظر آتا ہے. میں نے کام کو ہر ایک کو بتاتا ہوں, اور سب میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ طاہر صاحب نے ہمیں کرایا نہیں, کہ طاہر صاحب نے میں نے آج تک کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ جی میں نے آج کلاس نہیں دینی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کو اگر میں پتہ چلے کہ آج کلاس نہیں ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جی کلاس سر جو ہے نا وہ نہیں ہے. نہیں, میرا ایسا نہیں, وہ خود چھپتے پھرتے ہیں. بارش ہو, طوفان ہو, بیماری ہو, طبیعت اپسیٹ ہو, کلاس ہونی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے. مطلب مجھے 2008-9 میں ٹیمپریچر ہو گیا, بگڑ گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, 1 مہینہ 22 دن ٹیمپریچر رہا, لیکن میں نے کوئی چھٹی نہیں کی. میں کسی کو ہاتھ لگاتا تھا تو اتنا بخار ہوتا تھا کہ وہ ہل جاتا تھا. سب آپ اتنے ریگولر اور پنکچوئل ہیں, تو وہ جب کام کہتی ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ ان کا میرا فرق یہ ہے کہ یہ بہت ٹائم کی پابند ہے, اور میں کیونکہ کم سویا ہوتا ہوں, جلدی اٹھا ہوتا ہوں. مطلب میری ایک عادت ہے کہ میں 2 بجے بھی سوؤں گا تو میں نے 4-4:30 اٹھ جانا ہے. اب وہ جو نیند ہے وہ میں کہاں ایڈجسٹ کروں, اس کو مجھے پورا بھی کرنا ہے, کام بھی سارا دن کرنا ہے. تو یہ ایک فرق ہے کہ میں مطلب میرا کام تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. اس کا جی انہوں نے جواب دے دیا ہے. اور کوئی عادت جو بہتر ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, باقی ٹھیک ہے اوور آل. میں تو شکر ہے اللہ کا. آپ نے ویسے بہت کچھ زیادہ ہی ایڈجسٹ کر لیا مجھے لگ رہا ہے 31 سال کی. میں واقعی میرا کھانے پینے میں ان کو کیا پسند ہے؟ کھانے پینے میں جو پڑا ہوا ہے, ہاں بس میرا سب دیسی کھاتے ہیں. فیوریٹ کھانا ہے جب یہ بناتی ہیں یہ سب کچھ, تو مجھے یہ پسند ہے. میرا یعنی آج میں اس کو بڑے شوق سے کھاؤں گا, ابھی اور کھاؤں گا, باقی میرا وہ نہیں کھانے کا کوئی ایسا. بالکل ٹھیک. ناظرین, مہمان خاص میں ہم نے وسیم طائی اور ان کی اہلیہ سے بھی گفتگو کی. اب ہم وسیم طائی کے ساتھ ان کے سینٹر جائیں گے جہاں پر یہ یوگا کی کلاسز بھی دے رہے ہیں, کراٹے کی کلاسز بھی دے رہے ہیں, اور وہاں جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح بچے ان سے سیکھنے آتے ہیں اور ایز اے مینٹور ان کا کیا. اب بتائیے گا, آپ نے ماشاءاللہ ایک اپنی زندگی گزار دی مارشل آرٹس میں, تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ بھی اسی طرح سخت ہے یا نرم مزاج رکھتے ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے. دراصل آپ کا جو ایک اپیرنس ہے نا وہ اسی طرح ہی لگتا ہے کہ جیسے میں مطلب جو کیونکہ میرا جو جس گیم سے میں وابستہ ہوں, سخت گیر سا وہ شخصیت. دیکھیں وہ ایک وقت تھا ایسا جب ہم مطلب بہت سخت بھی تھے اور سارا کچھ تھا, اور وہ تو بہت پہلے کی بات ہے جب مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مارشل آرٹ یا یہ یوگا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی اس ٹائم ایسے ہی تھے. اب لیٹ 70s کہہ لیں, اسٹارٹ 80s کہہ لیں جو ہے, تو اس ٹائم تو آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہ 85 میں ہوا تھا. ہاں جی, تو وہ 85 جو ہے وہ ایک بڑا پیک ٹائم تھا. ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا تھا پاکستان میں کہ ہر جگہ مارشل آرٹ شروع ہو چکا تھا, ہر شہر میں چھوٹے بڑے, اس میں جو ہے ایک بہت بڑا نام تھا بروس لی.